اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ویسے تو پی ڈی ایم کی پیچھے 6-7 مہینے کے دوران جو کیفیت رہی ہے وہ قوم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ صرف یہ حکومت خود پریشان ہے، اس کے لانے والے پریشان ہیں، بلکہ پوری قوم بھی انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک تو بے تحاشا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، لا امیدی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے، اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو سسٹم کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اور الیکشن کب کروانے ہیں، اور جمہوریت کیا بنے گا۔ اللہ ماشاءاللہ، ویسے تو پاکستان میں پہلے بھی 4 ماشاءاللہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب جمہوری حکومتیں آئی ہیں تو انہیں بھی پیچھے سے بیٹھ کر ہماری نادیدہ قوتوں نے ہمیشہ مینیج کیا ہے، اور یہ کوئی چیز جو ہے راز پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ اب جو تھوڑی بہت سکت تھی، اس میں تھوڑی سی امید تھی پی ڈی ایم کو کہ وہ چل رہی تھی، یا کچھ طاقتوں نے اسے اکٹھے رکھا ہوا تھا، وہ بھی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امید بھی اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1-2 دنوں سے اس کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارے آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد جس طرح پوری قوم نے خوشی کے شادیانے بجائے ہیں، سیلیبریٹ کیا ہے، اور جو ہے اس کو یوم نجات منایا ہے، اس کی مثال بھی ہمیں ماضی میں کبھی نہیں ملتی، کیونکہ پاکستانی قوم ہمیشہ جو ہے وہ فوج کے ادارے کے ساتھ رومانس میں رہی ہے۔ اب جہاں تک فوج کے ادارے کا تعلق ہے، وہ تو آج بھی پاکستانی قوم کے دلوں میں اور دماغوں میں بستا ہے، لیکن جو سابقہ آرمی چیف تھے یا ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا لیا، ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا، اور پھر لوگوں کو ننگا کیا، اور ارشد شریف شہید جیسے ایک شخص کو جو ہے وہ پاکستان نہ سے چھوڑنے پر مجبور کیا، یو اے ای میں نہیں رہنے دیا، کینیا تک پیچھا کیا اور اسے مروا دیا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ بہت سارے دوسرے صحافیوں کو بھی اسی طرح پکڑا گیا، ذلیل و خوار کیا گیا، اور یہ کوئی راز کی بات بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی ہمارے سب سامنے ہیں یہ باتیں۔ تو اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ریزائن کرنا ہے، یا یہ جو اسمبلیاں ہیں وہ میں ڈیزالو کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر ابھی پی ڈی ایم نے پوری منصوبہ بندی کی ہے، پوری کوشش کی ہے۔ اس کے بعد 4 آپشن تھے۔ پہلے آپشن تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرویز الہی کو مینیج کیا جائے، لیکن جب جو جنرل باجوہ کی جب پورا اقتدار عروج پہ تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نہیں مانے، پی ٹی آئی کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اب تو ظاہر ہے جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ خود کہتی ہے کہ ہم جو ہے نان پولیٹیکل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں، اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے مونس علی نے اور بعد میں پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم تو بالکل عمران خان سے کھڑے ہوئے ہیں، اور 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے اسمبلی ڈیزالو کرنے میں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکنے کے لیے 2-3 اور آپشن ہیں، کہ یا تو یہ ہے کہ یہاں گورنر راج لگایا جائے، جو 18ویں ترمیم کے بعد بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر سے کہا جائے پنجاب سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے سی ایم کو کہیں، ظاہر ہے ان کے پاس 190 لوگ ہیں، وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے، تو عدم اعتماد کی تحریک بھی یقیناً ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے پرویز الہی کے پاس 10 لوگ ہیں، 180 جو ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 190 تو ان کے پاس بنتے ہیں، تو خود پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پرویز الہی اپنی کاف لیگ کے، تو وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے اب جو ہے پی ڈی ایم اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا فیصلہ کس طرح کریں، نیریٹو کیا بنائیں۔ پہلے یہ تھا کہ بھی نون لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، پھر کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف سے مشورہ کریں گے، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اب جو ہے لے دے گا، اگر میں آپ کو سیدھی صاف بات بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ کہتے تو یہی ہیں کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست مداخلت کرتی ہے، لیکن پیچھے 2 دن سے آپ دیکھیں کہ ساری پولیٹیکل فورسز جو ہے نا وہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ نئے آنے والے آرمی چیف جو ہے وہ کیا پالیسی بناتے ہیں۔ تو بھئی جمہوریت کو چلانا، جمہوریت کے لیے کیمپ جو اسے مستحکم کرنا، جمہوری اداروں کو چلانا، جمہوری اقدار کو فروغ دینا، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ جمہوری حکومت ہیں، آپ کوئی آمریت تو نہیں ہے۔ تو پھر اب آپ کیوں دیکھ رہے ہیں جی ایچ کیو کی طرف؟
GHQ نے تو بتا دیا کہ ہم یہ پولیٹیکل ہے، ہم نے کوئی سیاست مداخلہ نہیں کرنی. تو جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی ترجیحات بھی قوم کے سامنے ہیں. اور پھر جس طرح ایکس آرمی چیف کے ساتھ جس طرح قوم نے اپنی لا تعلقی اور بہت ہی زیادہ جو ان کے ساتھ اپنی مطلب کہ بھی ایک بیگانگی کا ایک جو اظہار کیا ہے اور ان کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، تو ظاہر ہے اب آنے والی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب وہ پالیسی تو نہیں اپنا سکتی جو جنرل باجوہ نے اپنائی ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ اس کو رینیو کریں گے، آنے والے حالات کو دیکھیں گے اور پھر قوم کے ساتھ کوشش کریں گے اپنے ادارے کے حالات معاملات کو ٹھیک کریں. تو اس لیے اب سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اپنے حالات کو ٹھیک کریں. عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کروانا ہے تاکہ ہر صورت میں الیکشن کروایا جائے، اور وہ بھی جو ہے وہ مارچ اپریل تک الیکشن ہو جائیں رمضان شریف سے پہلے. جبکہ PDM کی ہے جو حکومت ہے اس سے نہ تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے، نہ اسے سمجھ آ رہی ہے، اور نہ سے اسے کوئی نیریٹو بن رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ بہت ہی کم رہ گئی ہیں. اور پھر جو اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں جن کو ایلفی لگی ہوئی تھی وہ بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ بالکل جو ہے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو قوم کے جذبات ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہی جذبات ہوں گے، اور وہ نہیں چاہے گی کہ ماضی میں جس طرح سیاسی قوتوں نے گھسیٹا ہے اسٹیبلشمنٹ کو صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بالکل کھلی مداخلت کر رہی تھی پالیٹکس میں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کام کرے گی. ویسے بھی جو ہمارے جو نئے آرمی چیف صاحب ہیں وہ بہت ہی شریف آدمی ہیں اور قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور انہوں نے جو ان کی ماضی کی کارکردگی ہے اور انہوں نے جو دہشت گردی تھی پاکستان میں افغانستان کے راستے تھے اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں جو ان کا کردار ہے وہ بھی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے اور تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس لیے اگر کوئی قوتیں، کچھ لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ نئی اسٹیبلشمنٹ انہیں سہارا دے گی بھلے وہ حکومت میں ہیں یا ایک اپوزیشن میں ہیں، تو وہ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں. اتنی بڑی پریشانی کے بعد جو پچھلے 6-7 مہینے میں ہمارے قومی ادارے نے دیکھی ہے، اب کسی بھی صورت میں وہ ادارہ نہ تو سیاست میں جو ہے مداخلت کرے گا، نہ وہ حکومت کو سپورٹ کرے گا، نہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرے گا. اس نے بالکل غیر جانبدارانہ انداز سے پروفیشنلزم کو جو ہے فروغ دیتے ہوئے صرف اور صرف اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، بھلے وہ ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں اور یا بھلے ہماری جو بارڈرز ہیں ان کا انہوں نے تحفظ کرنا ہے. اور پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت ہو گئی ہے، اور ہمارے جو سب کا فاٹا کے علاقے ہیں جنہیں اب ضم کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں بھی اب دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. اسے کچلنا اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ترجیح ہے، سیاست میں آنا ان کی کوئی بھی ترجیح نہیں ہے. اس لیے سیاستدانوں کو عقل ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی جو ہے ترجیحات کو درست کرنا چاہیے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کو زبردستی گھسیٹنے کے بجائے یہ اپنا کام کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. یہی پاکستان کی استحکام کا تقاضا بھی ہے اور یہی ہماری قومی ضرورت بھی ہے. اور ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب فرمائیں، آج کی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. السلام علیکم.